اف، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آپ میرے سامنے ہیں۔ کچھ دیر پہلے ہی زرق مرجان اور اس کے دو پیارے سے ٹوئنس بچوں کو ایئرپورٹ سے لے کر گھر آیا تھا۔ خنسا بے چینی سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ فریال کی وفات کے بعد وہ جتنا عرصہ بھی حویلی میں رہے، مرجان نے اس کا بے حد خیال رکھا تھا۔ وہ تھی بھی اس سے بڑی، لہٰذا اسے ہمیشہ خالہ کی طرح ہی بچہ سمجھ کر پیار کرتی تھی۔ زمرد مرجان کی نسبت تھوڑی لیے دیے والی تھی، مگر وہ بھی خنسا سے محبت بے تحاشا کرتی تھی۔ خنسا مرجان کے گلے لگ کر خوب ہی روئی۔ کم حال مرجان کا بھی نہیں تھا۔ اس کے دونوں بیٹے حیرت سے ماں کو روتے دیکھ رہے تھے۔ دونوں ہی 5 سال کے تھے۔ خنسا کو امریکہ شفٹ کر کے جب زرق واپس آیا تب تبریز خان غصے سے بھرے بیٹھے تھے۔ انہوں نے فوراً ہی مرجان اور زمرد کے رشتے خاندان میں طے کر دیے۔ جیسے ہی زرق کو معلوم ہوا وہ واپس حویلی گیا۔ 3 مہینے کی سرد جنگ کے بعد زرق نے اپنی بہنوں کو بھی خنسا کی طرح جہالت کے کنویں میں گرنے سے بچا لیا۔ تبریز نے مرجان کا نکاح ایک عمر رسیدہ شخص جبکہ زمرد کا نکاح 2 بیویوں کے مالک شخص سے کرنا چاہا تھا، مگر زرق اپنی بہنوں کے مستقبل کی فکر میں باپ کے آگے ڈٹ گیا۔ خاندانی شادیوں کی آڑ میں اپنی بہنوں کے ساتھ ہونے والی اس زیادتی کے خلاف اس نے کسی کی نہ سنی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی بہنوں کے ساتھ شادی کرنے والے یہ لوگ نہ ان سے میل کھاتے ہیں، اور جائیداد کی ہوس میں اس کا باپ اپنی بیٹیوں کے جذبات کے ساتھ کھیل جائے گا، جو زرق کو کسی طور قابل قبول نہیں۔ وہ دونوں ہی اتنی چھوٹی تھیں اور اتنی خوبصورت تھیں کہ انہیں عورت برتے ہوئے یہ مرد کسی بھی طرح سوٹ نہیں کرتے تھے۔ لہٰذا زرق نے اپنی ساری حیثیت کو داؤ پر لگا دیا، مگر اپنی بہنوں کو اس زندان سے باہر نکال لایا۔ اس کی اس حمایت کی پاداش میں تبریز نے اسے نہ صرف جائیداد سے عاق کیا بلکہ اس پر حویلی کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے۔ زرق نے اس بے جا زیادتی پر اف تک نہ کی اور بہنوں کو لیے شہر آ گیا۔ 1 سال کے اندر اس نے ان دونوں کی اچھی فیملیز میں شادی کروا دی۔ مرجان تو کراچی ہوتی تھی جبکہ زمرد کا سسرال کراچی میں تھا۔ اس کے جاننے والے تھے، لہٰذا انہوں نے اس بات کا ایشو نہیں بنایا کہ لڑکیوں کا باپ شادی میں شامل کیوں نہیں ہوا۔ ان کے لیے زرق کی شہرت اور شرافت دونوں معنی رکھتے تھے۔ مما، آپ کیوں روئے جا رہی ہیں؟ آخرکار مرجان کے ایک بیٹے شاذل نے ماں کا بازو ہلا کر منہ بسور کر کہا۔ ہائے، میں نے تو اپنے شہزادوں کو دیکھا ہی نہیں۔ خنسا مرجان سے الگ ہو کر ان دونوں کو جھک کر چٹا چٹ پیار کرنے لگی۔ یہ آپ کی خالہ ہیں، جیسے زمرد خالہ ہیں نا؟ مرجان نے آنسو صاف کر کے خنسا کی جانب اشارہ کر کے کہا۔ زرق اتنی دیر میں اپنے کمرے میں جا کر فریش ہو چکا تھا۔ شی از سو پریٹی، واصل نے آہستہ سے بھائی کے کان میں کہا، مگر آواز اتنی اونچی ضرور تھی کہ سب کو پہنچ گئی۔ اینڈ یو آر سو ہینڈسم، خنسا نے اسے خود سے لپٹا کر کہا۔ اف، وقت کتنی تیزی سے گزر گیا لالی۔ وہ جو جھک کر واصل کو خود سے لپٹائے ہوئے تھی، کھڑے ہو کر مرجان کو دیکھ کر بولی۔ اف، میں نے آپ کو باتوں میں لگا لیا۔ لالی، آپ پلیز فریش ہو کر آ جائیں، میں تب تک کھانا لگواتی ہوں۔ وہ جلدی سے کہہ کر کچن کی جانب مڑی۔ زرق، تم کیوں بے اجازت؟ مرجان جو اس وقت کچن میں جاتا دیکھ رہی تھی، یکدم سامنے صوفے پر بیٹھے زرق کو دیکھ کر حسرت سے کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ زرق نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش ہونے کا اشارہ کیا۔ دونوں بچے اپنے ماموں کے دائیں بائیں بیٹھے تھے۔ پلیز مرجان، آپ جو وعدہ کر کے آئی ہو، میرا خیال ہے وہ بھول رہی ہو۔ میں ہرگز اس بارے میں کوئی بات نہیں سننا چاہتا۔ سنجیدگی کچھ اور بڑھ گئی تھی اور کچھ کھونے کی تکلیف بھی۔ چلو بھائی چیمپس، جلدی سے ہاتھ منہ دھو کر آؤ، کھانا کھاتے ہیں۔ زرق انہیں اٹھا کر اوپر بنے گیسٹ روم کی جانب بھیجتا خود بھی کچن کی جانب مڑا۔ اس کا نظریں چرا کر یوں جانا مرجان کو تکلیف سے دوچار کر گیا، مگر اس نے بھی ہار نہ ماننے کی قسم کھا لی۔
کیا کیا بنا لیا ہے؟ کچن میں آتے ٹیبل پر کھانا لگاتی خنسا سے مخاطب ہوتا وہ حیرت سے ٹیبل پر آنے والی ڈشز کو دیکھ کر بولا، بہت ساری چیزیں ہیں، چکن مینچورین، رائس، روسٹڈ چکن، نمکین گوشت، میٹھے میں پڈنگ اور چاکلیٹ اینڈ کریم سمودی۔ خنسا جوش و خروش سے چیزیں رکھتے ہوئے کھنکھناتے لہجے میں بولے، ہاں تو پھر آج ہاسپٹل والوں کو الرٹ کر دوں کہ کچھ ڈائریا پیشنٹس آئیں گے، بیڈس خالی رکھیں۔ نیمکن کھول کر اپنی ٹانگوں پر رکھتے ہوئے اس نے شرارتی نظروں سے مگر سنجیدہ لہجے میں خنسا کو دیکھتے ہوئے کہا، وہ جو پانی کا جگ رکھ کر مڑ رہی تھی، پہلے تو حیرت سے زرق کو دیکھا، پھر اس کے مسکراہٹ دبانے پر سمجھ گئی کہ اسے تنگ کر رہا ہے۔ غصیلی نظروں سے اسے گھورا، آپ کی اطلاع کے لیے میں روز ایک ڈش آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنا کر کھلاتی ہوں۔ واپسی مڑ کر گلاس رکھے، زرق کے سامنے والی کرسی سنبھال کر خود بھی بیٹھ گئے۔ خیر کھلاتی تو نہیں؟ زرق کی زبان سے جو الفاظ پچھلے کچھ لمحوں کے لیے وہ خود شاکڈ رہ گیا۔ شکر تھا کہ خنسا نے سن کر بھی اتنا غور نہیں کیا، وہ ٹیبل پر رکھے واز کے پھولوں کو صحیح کرنے میں لگی تھی۔ اسی لمحے مرجان دونوں بچوں کا ہاتھ تھامے کچن میں آئی۔ ان دونوں کو یوں آمنے سامنے بیٹھے دیکھ کر اس نے صدقے دل سے ان کے ہمیشہ اکٹھے رہنے اور زرق کو ہوش کے ناخن لینے کی دعا کی۔ پھر تمام وقت خنسا بچوں کے ساتھ مگن رہی اور زرق اور مرجان باتوں میں مصروف۔ زرق نے دوبارہ دانستہ خنسا سے بات کرنے کی غلطی نہیں کی۔ اس کے سامنے کیوں دل نئی نئی خواہشیں کرنے لگ جاتا ہے وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ پیشنٹ آ چکا ہے، ایمرجنسی میں ہے، خون کی الٹیاں کر رہا ہے۔ ابھی وہ ہاسپٹل آ کر بیٹھا ہی تھا کہ ڈاکٹر اسد تیزی سے اندر داخل ہوا۔ زرق کوئی بھی لفظ کہے بغیر تیزی سے اپنی سیٹ سے اٹھتا ہوا دروازے کی جانب لپکا۔ دو تین ڈاکٹرز اور نرسز کو الرٹ کرتا ہوا ایمرجنسی کی جانب بڑھا۔ خنسا بھی اس کے ہمراہ ایمرجنسی کی جانب بڑھی۔ پیشنٹس بیڈ پر ایک عمر رسیدہ شخص بائیں جانب کو الٹا ہو کر الٹیاں کرے جا رہا تھا اور ساتھ ساتھ کھانسے جا رہا تھا۔ زرق نے آگے بڑھ کر اس کی پیٹھ تھپکی اور سیدھا کر کے اس کا سر تکیے پر دھرا، مگر یہ سیدھا کرنا ہی زرق اور خنسا کے لیے عذاب ہو گیا۔ زرق کو لمحہ لگا اس شخص کو پہچاننے میں، جبکہ خنسا نے 5 منٹ کے وقفے کے بعد اسے پہچان لیا۔ وہ کوئی اور نہیں، وہی شیر دل تھا جس نے خنسا کے بچی ہونے کا فائدہ اٹھا کر زرق کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی غلطی کی تھی۔ زرق نے ایک گہری سانس بھر کر خود کو صرف یہ باور کروایا کہ بستر پر لیٹا یہ شخص صرف اس کا مریض ہے اور کچھ نہیں۔ زرق نے فوراً سے پہلے ایک دوائی انجیکشن میں ڈال کر اس کے بازو پر لگائی جس سے الٹیاں کنٹرول کرنے میں مدد ملے۔ پھر اس نے فوراً سے پیشتر اس کے کچھ ضروری ٹیسٹ لینے کا آرڈر جاری کرتے قدم ایمرجنسی سے باہر نکالے۔ خنسا بھی اس کے پیچھے تھی، وہ الجھن بھری نظروں سے زرق کو دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے سے یہ اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ اس نے شیر دل کو پہچانا ہے کہ نہیں۔ زرق جانتا تھا خنسا کس الجھن کا شکار ہو گیا۔ وہ تیزی سے دماغ میں اس کے سوالوں سے بچنے کے لیے جواب بن رہا تھا۔ جو ہی وہ اپنے آفس کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، خنسا بھی اس کے پیچھے داخل ہوئی۔ مڑ کر اچنبے سے اسے ایسے دیکھا جیسے وہ اس کے فالو کرنے سے انجان ہو۔ کیا ہوا؟ کندھے اچکا کر سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ یہ پیشنٹ کون ہے بھلا؟ خنسا نے اپنی الجھن بھری نظریں اس پر گاڑی۔ کون ہے؟ اسی انداز میں وہ دوبارہ بولا۔ مڑ کر اپنی ٹیبل پر بیٹھ کر تیزی سے کوئی نمبر ڈائل کرنے لگا کہ خنسا نے آگے بڑھ کر ریسیور اس کے ہاتھ سے لے کر واپس رکھ دیا۔ خنسا بیہیو، زرق نے ناراضگی سے اس کی جانب دیکھا۔ آپ مجھے اگنور کر رہے ہیں۔ خنسا دونوں ہاتھ میز پر جما کر اس کی جانب جھکتے ہوئے ناراض لہجے میں بولے، میں آپ کو کیوں اگنور کروں گا؟ فضول بات مت کرو، زرق نے نرمی سے اسے ٹالتے ہوئے کہا۔ کیا آپ نے واقعی اس پیشنٹ کو نہیں پہچانا؟
اگر اتنے سالوں بعد میں پہچان سکتی ہوں تو آپ کیوں نہیں؟ وہ کوئی اور نہیں شیر خنسا، وہ صرف پیشنٹ ہے اور بس۔ نہ ہمیں اس سے جانتے ہیں نہ وہ ہمیں۔ اس سے آگے میں آپ کے کسی سوال کا نہ تو کوئی جواب دوں گا اور نہ کچھ اور ڈسکس کروں گا۔ اس کی جو رپورٹ ملتی جاتی ہے مجھ سے فوراً آ کر ڈسکس کرو۔ یو میں گو ناؤ۔ زرق سر لہجے میں اس کی بات کاٹ کر بولا۔ اس کا ہاتھ فون سے ہٹایا اور پھر سے کوئی نمبر ڈائل کر کے بات کرنے میں مصروف ہو گیا۔ خنسا نے حیرت سے اس کا یہ انداز دیکھا۔ وہ کیوں اس کے بارے میں بات نہیں کر رہا؟ شیر دل قیدی کے روپ میں خنسا کے سامنے کیوں آیا؟ اس کا مطلب تھا کہ زرق اس سب سے واقف ہے، مگر وہ خنسا کو بتانا نہیں چاہتا۔ خنسا نے پھر سے ایک ناراض نظر زرق پر ڈالی اور اس کے روم سے باہر چلی گئی۔ کچھ ہی دیر بعد خنسا جو رپورٹس لے کر واپس آئی وہ زرق کی شک کو یقین میں بدل گئی۔ جہاں تک یہ رپورٹس دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا ہے وہ یہی ہے کہ انہیں کینسر ہے۔ خنسا نے زرق کو رپورٹ چیک کر کے گمسم دیکھا تو بولی، آپ کا اندازہ بالکل درست ہے، مجھے بھی یہی شک ہوا تھا۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے ایک سرجن سے بات کی ہے اور یہ تھروٹ کینسر ہی ہے، مگر کس اسٹیج پر ہے یہ وہی زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں۔ کچھ دیر میں وہ آنے والے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ ٹریٹمنٹ کا کیا کرنا ہے۔ زرق نے سنجیدگی سے رپورٹس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ خنسا کو محسوس ہوا جیسے وہ جان بوجھ کر اس کی جانب دیکھنے سے گریز کر رہا ہے۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر اس کے روم سے باہر آ گئی۔ اس کی ڈیوٹی بھی ختم ہونے والی تھی۔ اس نے اب مرجان سے اس حقیقت کو جاننے کا تہیہ کیا۔ زرق تو نہیں مگر مرجان اس کی باتوں میں ضرور آ جائے گی، یہ وہ اچھے سے جانتے تھے۔ ڈیوٹی آف ہوتے ہی وہ گھر واپس آئے۔ زرق ابھی ہاسپٹل میں ہی تھا۔ اسے اب مرجان سے کھل کر بات کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ سارا راستہ اس کے دماغ میں شیردل کا چہرہ نہیں نکلا تھا۔ شکر کوئی تو گھر آیا، میں اور میرے بچے بور ہو گئے تھے، مرجان اکتائے ہوئے لہجے میں بولی۔ فکر نہ کریں، ہفتے کی رات زبردست سی گیٹ ٹوگیدر ہونے والی ہے یہاں۔ خنسا نے مسکراتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ چلو شکر، اس نے شکر کا سانس لیتے ہوئے کہا۔ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ خنسا اس کے ساتھ صوفے پر آلتی پالتی مارتے ہوئے بیٹھی۔ لڑکی پہلے کچھ کھا پی تو لو۔ مرجان کچن میں جانے کے لیے اٹھنا چاہتی تھی تاکہ اس کے لیے کچھ کھانے کو لائے۔ میری یہاں بھوک پیاس اڑی ہے اور آپ کھانے کی بات کر رہی ہیں، وہ اس کو زبردستی بٹھاتے ہوئے بولی۔ کیا ہو گیا؟ مرجان نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا۔ جب میں امریکہ چلے گئی تھی اس کے بعد شیردل لالا کے ساتھ کیا ہوا تھا، وہ کہاں ہیں اور کیوں ہیں، یقیناً آپ جانتی ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج ہمارے ہاسپٹل میں قیدی مریض آیا اور وہ کوئی اور نہیں شیردل لالا تھے۔ وہ جیل میں کیسے اور کیوں پہنچے آپ جانتی ہوں گی لالی۔ زرق نے مجھے کچھ نہیں بتایا اور ان کے رویے سے میں جان گئی ہوں کہ وہ کچھ نہیں بتائیں گے، مگر پلیز آپ تو مجھے بتا سکتی ہیں۔ آپ فکر نہ کریں، وہ ایک ٹراما تھا جس میں تب میں چلی گئی تھی، مگر اب اتنے سالوں بعد میں اس قابل ہوں کہ حقیقتوں کو برداشت کر لیتی ہوں۔ میں اب وہ چھوٹی سی خوفزدہ ہونے والی خنسا نہیں ہوں۔ پلیز لالی، مجھے لگتا ہے سوچ سوچ کر میرا دماغ شل ہو جائے گا، پلیز بتائیں۔ خنسا کی باتوں میں مرجان آ چکی تھی۔ ٹھیک ہے میں بتا دیتی ہوں، مگر پھر تم نے لالا سے کچھ نہیں کہنا اور نہ انہیں پتہ چلے کہ تم جان چکی ہو۔ مرجان نے اسے تنبیہ کی۔ آپ فکر نہ کریں، میں زرق کو کچھ نہیں بتاؤں گی، خنسا نے یقین دہانی کروائی۔ اس دن جب شیردل لالا نے تمہارے ساتھ وہ سب کیا تب لالا تمہیں یہاں سے تو لے گئے، مگر انہوں نے دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ وہ اس درندے کو نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے تمہیں امریکہ بھجوانے کے بعد واپس آ کر اس کے خلاف بہت سے کیسز کھلوائے، جس میں بہت سی لڑکیوں کی عزتیں نہ صرف پامال کرنے کے واقعات تھے بلکہ انہیں قتل کر کے غائب تک کروا دیا گیا تھا، اور ایک کو تو اس نے اپنی گن سے قتل کیا تھا۔
اس کے گرگوں کو لالا نے پکڑ لیا اور ان سے سارے ثبوت اکٹھے کروا کر شیر دل کو عدالتوں میں گھسیٹا۔ کچھ ماہ بعد ہی اسے سزائے موت کی جگہ قید بامشقت کی سزا سنا دی گئی۔ کچھ عرصہ تو وہ ہمارے علاقے کے پاس بنے ایک پولیس اسٹیشن میں رہا۔ اس کے بعد پولیس اسے کہاں لے گئی، لالا بھی ناواقف تھے۔ ہمارے یہی بہت تھا کہ ایسے ناسور کو سزا دلوا دی گئی۔ مرجان کی بات پر تشکر کے مارے خنسا کی آنکھوں میں آنسو روا ہو گئے۔ وہ اس شخص کے کون کون سے احسان کا بدلہ چکائے گی۔ ارے بے وقوف، ظالم کی رسی دراز ضرور ہوتی ہے مگر اللہ کی پکڑ سے دور نہیں ہوتی، اور جب وہ پکڑ کر رسی کھینچتا ہے تو سب کس بل نکل جاتے ہیں۔ مرجان نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا اور ہولے سے مسکرا کر رہ گئی۔ اگلے دن شام میں زرق نے گھر فون کر کے ڈرائیور کو مرجان اور اس کے بچوں کو ہاسپٹل لانے کا کہا۔ زرق ایک گاڑی گھر رکھتا تھا تاکہ خنسا اور زرق میں سے جس کسی کو ضرورت پڑے وہ استعمال کر لیں، اور ایک گاڑی زرق کے زیر تصرف رہتی تھی۔ ڈرائیور کچھ ہی دیر بعد مرجان اور اس کے بچوں کو لے کر ہاسپٹل آیا۔ مرجان نے سارا ہاسپٹل دیکھا۔ سب ڈاکٹر سے مل کر وہ بے حد خوش ہوئی۔ بھائی کی مزید کامیابیوں کی دعا کی۔ کچھ دیر ہاسپٹل میں رہنے کے بعد وہ خنسا کو لے کر شاپنگ کے لیے نکل گئی۔ زرق کا حکم تھا کہ مرجان اسے شاپنگ کروائے۔ رات کے 8 بجے زرق فارغ ہوا تو سوچا خنسا کو فون کر کے پوچھے کہ کچھ لے لیا یا نہیں، اور اگر گھر میں کچھ نہیں بنایا تو ان کے لیے کھانے کو کچھ لیتا ہوا چلے۔ یہی سب سوچ کر اس نے خنسا کا نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو، آپ ابھی تک ہاسپٹل میں ہیں؟ خنسا نے اس کا فون اٹھاتے ہی کچھ اکتاہٹ بھرے لہجے میں پوچھا۔ ہاں، کیوں؟ آپ لوگ ابھی تک مارکیٹ میں ہیں کیا؟ زرق نے حیرت سے پوچھا۔ جی ہاں، کہا تھا نا آپ کو کہ آپ ہی میرے ساتھ شاپنگ پر آ جائیں۔ یہ لالی تو اتنے عجیب و غریب سوٹ دکھا رہی ہے، اگر مزید کچھ دیر میں آپ ہمارے پاس نہیں پہنچے تو میں بے ہوش ہو جاؤں گی، خنسا روحانسی لہجے میں بولی۔ زرق مدم سا مسکرایا۔ مرجان یقیناً اسے کوئی بھاری کام والے سوٹ دکھا رہی ہو گئی۔ آ رہا ہوں۔ زرق اسے تسلی دے کر نفی میں سر ہلاتا گاڑی کی چابی لے کر نکل کھڑا ہوا۔ ڈرائیور کو کال کر کے مال کا نام پوچھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اسے بھگا لے گیا۔ آخر خنسا پریشانی میں مبتلا تھی، اور وہ زرق ہی کیا جو خنسا کو پریشان دیکھ لے۔ ہاں جی، کیا مسئلہ ہے جو حل نہیں ہو رہا؟ زرق کی آواز سنتے ہی وہ اچھل کر مڑی۔ شکر آپ آ گئے۔ خنسا کے چہرے پر اسے دیکھتے ہی جو اطمینان ابھرا وہ مرجان اور زرق دونوں کو چونکا گیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھ کر نظریں تیزی سے ہٹا لیں۔ زرق کو اپنے تاثرات چھپانے میں مہارت تھی، لہٰذا وہ تیزی سے ان ریکس کی جانب مڑا جہاں فارمل پارٹی ویئر ڈریسز لگے تھے۔ لالا، یہ ڈریس اچھا نہیں کیا؟ مرجان ایک ڈریس تھامے منتظر نگاہوں سے زرق کی جانب دیکھ رہے تھے۔ ڈیپ ریڈ بھرے ہوئے کام والا ڈریس بے حد خوبصورت تھا، مگر رات کے حساب سے وہ بہت اور لگ رہا تھا۔ ہم یہ بھی لے لیتے ہیں، مگر گیٹ ٹوگیدر کے لیے یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ زرق نے رسان سے مرجان کی چوائس کو بھی رد نہیں کیا اور ایک خوبصورت سا گرے اور سلور ہلکے سے کام والا ڈریس پسند کر کے خنسا کی بھی مشکل آسان کر دی۔ لیکن خنسا کو زرق کی چوائس پر تو مسئلہ نہیں تھا، مگر وہ دوسرا ڈریس لینے پر ضرور مسئلہ تھا۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ آخر اس کی ضرورت ہی کیا ہے، مگر زرق اسے خاموش کروا کر دونوں ڈریسز کی پیمنٹ کر رہا تھا۔ وہاں سے نکل کر وہ ایک جیولری شاپ پر گئے۔ خوبصورت سا پرلز کا ایک نہایت نفیس سیٹ لے کر وہاں سے نکلے۔ مرجان نے بھی اپنے اور بچوں کی کچھ شاپنگ کی۔ کچھ کھا پی لیں اب؟ زرق نے ان دونوں کی جانب مڑ کر پوچھا جو زرق کے پیچھے باتیں کرتی آ رہی تھی۔ ہائے ضرور، یہ لالی نے تو آج بھوکے پیاسے مجھے پھرا پھرا کر حشر کر دیا۔
خنسا نے بیچاری سی آواز میں کہا۔ دن رات انہیں یاد کون کر رہا تھا؟ زرق نے خنسا کو وہ دعائیں یاد کروائیں جو مرجان کے آنے سے پہلے وہ ان کی یاد میں دیتی تھی۔ بس ڈیسائیڈ ہو گیا، اب میں لالی کے ساتھ شاپنگ نہیں کروں گی۔ خنسا نے مسکراہٹ دبا کر مرجان کی طرف دیکھا جو ٹیڑھی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بس میں کل ہی واپسی کی ٹکٹ کرواتی ہوں، وہ منہ بھلا کر بولی۔ اچھا لالی، ایک بات ہے، آپ نے دیکھا زرق نے مجھے کتنا اسٹائلش سوٹ لے کر دیا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ لڑکا اب ایک لڑکی کے قابل ہو گیا ہے۔ ہم کب زرق کی شادی کریں گے؟ خنسا کی بات پر مرجان کو لگا اس کا وجود زلزلوں کی زد میں آ گیا ہے۔ فضول بات نہیں کرو۔ مرجان نے اسے جھڑکا۔ اس نے ناسمجھی سے مرجان کا رویہ دیکھا۔ بہنیں تو بھائی کی شادی کے ذکر پر خوش ہوتی ہیں، مگر مرجان؟ خنسا الجھ سی گئی۔ ابھی تو شکر تھا کہ اس کی آواز آہستہ تھی، زرق تک پہنچ نہیں پائی۔ ہفتے کی رات زرق کے گھر کے لان میں کچھ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے بے شمار ستارے جگمگا رہے ہوں۔ باربیکیو کا انتظام کیا گیا تھا اور بھی بہت سا کھانے پینے کا سامان تھا۔ ہاسپٹل کا نہ صرف اسٹاف جمع تھا بلکہ ان کے گھر والے بھی موجود تھے۔ ایک یہی دن تو سب کو ملتا تھا جس میں وہ جی بھر کر نہ صرف اپنی تھکاوٹ اتارتے بلکہ تمام پریشانیاں بھول کر خوب انجوائے کرتے تھے۔ زرق بھی اس دن سگ گیر باس کے بجائے خوش اخلاق میزبان بن جاتا تھا۔ خنسا نے وہی ڈریس پہنا تھا جو زرق نے اس کے لیے خریدا تھا، سلور کام والا پیپلم اور ٹراؤزر میں ہلکے سے میک اپ اور ادھ کھلے بالوں میں بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہر آنکھ اسے سراہ رہی تھی، اور ایسا ہی کچھ حال سائم کی والدہ کا بھی تھا۔ ان کی نظریں خنسا سے ہٹ نہیں رہی تھیں۔ سائم کی روزانہ کی گفتگو میں شامل اس نام نے انہیں چونکایا تھا۔ وہ گھر میں خنسا کی بے حد تعریف کرتا تھا، مگر بے حد عام انداز میں۔ مگر ماؤں کو یہ انداز بھی خاص لگتا ہے۔ بہت پیاری ہے آپ کی یہ کزن، سائم اکثر اس کی ذہانت کے قصے سناتا ہے۔ سائم کی والدہ اس وقت مرجان کے ساتھ کھڑی محبت پاش نظروں سے تھوڑے فاصلے پر کھڑی خنسا کو دیکھ کر بولی۔ ان کا دیکھنے کا انداز مرجان کو چونکا گیا۔ جی بہت پیاری ہے، وہ کچھ پریشان لہجے میں بس اتنا ہی کہہ پائی۔ آپ لوگوں نے اس کا کہیں رشتہ تو نہیں کیا؟ آخر انہوں نے وہ بات کہہ ہی دی جس کا مرجان کو ڈر تھا۔ مرجان نے جذبوز ہو کر انہیں دیکھا۔ اب اس کے لیے اس حقیقت کو چھپانا ناگزیر ہو گیا تھا۔ نہ جانے زرق کس دنیا میں بیٹھا تھا۔ خنسا جتنی خوبصورت اور جوانی کی جس دہلیز پر کھڑی تھی، وہاں اس سے کئی زیادہ رشتے آنے کی توقع تھی۔ وہ تو بے وقوفی کر ہی رہا تھا، مگر مرجان یہ بے وقوفی ہرگز نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایک لمبی سانس لے کر اس نے خود کو آنے والے ہر طرح کے طوفان کے لیے تیار کیا۔ نہیں آنٹی، اصل میں خنسا کا بہت عرصے پہلے زرق لالا کے ساتھ نکاح ہو گیا تھا، یہ ان کی منقوہہ ہے۔ مرجان کی بات پر وہ کچھ دیر کے لیے مایوسی اور صدمے کے باعث خاموش ہو گئی۔ اچھا، سائم نے کبھی بتایا نہیں؟ وہ پھیکی سی مسکراہٹ چہرے پر لا کر بولی۔ ابھی یہ بات کسی کو پتہ ہی نہیں، بس ہم خنسا کی پڑھائی ختم ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ جی کڑا کر کے وہ سب بولتی چلی گئی جس کو نہ کہنے کی شرط پر زرق نے اسے اسلام آباد آنے دیا تھا۔ چلو مبارک ہو، ماشاءاللہ بہت اچھی جوڑی ہے۔ وہ پھر سے اپنے تاثرات چھپا کر مسکراہٹ چہرے پر سجا کر بولی۔ کیا کیا نہیں سوچ لیا تھا انہوں نے ان چند لمحوں میں۔ کھانا کھا کر ابھی بھی وہ سب باتوں میں مشغول تھے۔ خنسا ڈاکٹر اسد کے بچوں کے ساتھ بیٹھی باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ بہت مبارک ہو آپ کو، سائم جو کافی دیر سے اسے دیکھ رہا تھا اس کے قریب آ کر بولا۔ کس بات کی؟ وہ اپنی کرسی سے کھڑی ہو کر اس کے سامنے آتے حیرت سے گویا ہوئی۔ آپ نے اور سر نے کبھی بتایا نہیں تھا، شاید اس ڈر سے کہ ہم ولیمے کا کھانا ہی نہ مانگ لیں۔
لیکن ہمیں بھی آخر پتہ چل ہی گیا۔ سائم کی بات پر وہ ہونک چہرہ لیے سائم کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے وہ کسی اور زبان میں بات کر رہا ہو۔ میں اب بھی نہیں سمجھی، وہ پھر سے الجھ کر بولی۔ آپ اور سر زرق ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں، یہ بات آپ نے اور انہوں نے کبھی ڈسکلوز ہی نہیں کی۔ اب کی بار سائم نے مسکراتے ہوئے اس کی پریشانی حل کرنا چاہی، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اصل پریشانی تو شروع ہی اب ہوئی ہے۔ خنسا کے تو دماغ میں گویا دھماکے شروع ہو چکے تھے۔ وہ اور زرق ہسبینڈ اینڈ، وہ یکدم لڑکھڑائی۔ کیا ہوا، آپ ٹھیک تو ہیں؟ سائم کو اس کے چہرے کے تاثرات بہت عجیب سے لگے، جیسے وہ کسی شوق میں ہو۔ جی، اس نے بامشکل تھوک نکل کر کہا، اور پھر وہاں ٹھہری نہیں، سائم سے ایکسکیوز کر کے اندر رہائشی حصے کی جانب بڑھ گئی۔ جاری ہے بقیہ اگلے پارٹ میں۔ تمام پارٹس پڑھنے کے لیے چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں۔ جیسے ہی ایپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے یا ایپیسوڈ آپ شروع کرتے ہو تو سب سے پہلے لائک بٹن کو پریس کر دیا کریں، اس کے بعد پڑھنا اسٹارٹ کیا کریں، اور کمنٹس میں اپنی رائے بھی بتائیں یہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے۔ اس ناول کے تمام پچھلے ایپیسوڈز گروپ کی چینل کی پلے لسٹ میں موجود ہیں۔